يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مسلمانوں کو زوال پذیر کرنے والے جتنے بھی فتنے جنم لے رہے ہیں، یہ سارے فتنے کے جنم دینے والے کا نام وہابیت ہے. آج دنیا میں یہ وہابیت کی ابتدا سے آپ اٹھائیں گے، وہی ابتدائی زہر تھا جو پھیلتا ہوا عراق کی تباہی کا سبب بنا ہے، جو افغانستان کو بیابان بنانے کا سبب بنا ہے، جو آج یمن میں تباہی کا سبب بنا ہوا ہے، جو شام کے اندر ہزاروں مسلمانوں کے خون کو سستا کر کے خون بہانے کا سبب بنا ہوا ہے. آپ اس کی جڑ میں جائیں گے تو فکری اعتقادی نہیں بلکہ بین الاقوامی اور سیاسی سطح پر بھی مسلمانوں کی تباہی، مسلمانوں کی ذلت کا سبب دنیا میں کوئی مورخ ڈھونڈ لے تو اگر تلاش کریں گے تو بنیاد وہابیت ملے گی. اسی وہابیت نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو رسوا کر دیا ہے اور آج بھی وہ صبر سے نہیں بیٹھے ہیں. میرے پیارے، میں اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو کروں گا. آپ کسی کے بھی پس منظر میں جائیں، عراق کے حالات کیوں ہوئے اس کے پیچھے جائیں، افغانستان میں ایسے حالات کیوں آئے اس کے پیچھے جائیں، یمن کے حالات کے پیچھے جائیں، شام کے حالات میں جھانک کر دیکھیں. جہاں دیکھیں گے وہ بنیاد وہیں سے پڑی ہے جب سے وہابیت کا آغاز ہوا ہے. اسی وہابیت کے زہر کا دفاع کرنے کے لیے سید محمود اشرف دارالتحقیق و تصنیف اور ARC کا قیام ہوا. اگر آپ نہ جاگے، یاد رکھیں، اسے آپ سیدھے انداز میں نہ لے لیں کہ آج کی وہابیت صرف تقلید کے مسئلے پر اختلاف کرتی ہے. آج کی وہابیت رفع یدین کو اس نے دین کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے. آمین زور سے بولنے کو اس نے دین بنا دیا ہے. پیر پھیلا کر نماز پڑھنے کو وہابیت نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے. وہابیت نے قرات خلف امام کو موضوع بنا کر لوگوں میں فتنہ کیا ہے. یہ صرف یہی باتیں نہیں ہیں. یہاں پر ایک جملہ آپ کو بتا دوں کہ جتنے مسئلوں پر یہ گفتگو کرتے ہیں، میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ان سارے مسائل پر فقہا علماء کے درمیان پہلی صدی ہجری سے 1300 سال سے اختلاف رہا ہے. لیکن اختلاف کے باوجود فرقہ نہیں بنا ہے، فتنہ نہیں پھیلا ہے، مار دھاڑ قتل و غارت گری نہیں ہوئی ہے، ایک دوسرے کو کافر و مشرک قرار نہیں دیا گیا ہے. یہ وہابیت نے ان مسئلوں کو موضوع بنا کر دنیا میں شرک کی مشین چلائی ہے، لوگوں کو کافر قرار دیا ہے اور ان کے خون کو بھی جائز قرار دے دیا ہے. یہ جہاں رہتے ہیں، جب اپنا ڈومینیشن نہیں ہوتا تو ان کی زبان کچھ آسان اور ہلکی ہوتی ہے، لیکن جہاں اپنا ماحول ہوتا ہے تو ان کا مزاج صرف یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر. یاد رکھیں میرے پیارے، میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلا کر اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. میرے پاس صرف 10 منٹ کا وقت ہے کہ یاد رکھیں کہ آج ہمارے درمیان اسلام کو، ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والے یہ صرف وہابی نہیں ہیں. طبقاتی طور پر، طبقے کے طور پر، گروپ کے طور پر مسلمانوں میں بہت سارے گروپ موجود ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سنیت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، دین اور اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان میں کچھ جاہل پیروں کا بھی گروپ ہے، ایسے پیر کہلانے والے، روحانی کہلانے والی شخصیتوں کا بھی طبقہ ہے جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں. ایسے دنیا پرست عیاشوں کا بھی طبقہ ہے جو دین کے نام پر، روحانیت اور طریقت کے نام پر امت کو تباہ کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کا گروپ بھی دین و سنیت کو نقصان پہنچا رہا ہے جو مزارات اور درگاہوں کے نام پر صرف دنیا کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دین و سنیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ لمبے لمبے بال اور 10 انگوٹھیاں پہننے والے عاملوں کا بھی طبقہ ہے، وہ پھونک جھاڑ کرنے والے، وہ جاہلوں کا بھی طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بابا کہلا کر سنی بن کر دین و سنیت کا نقصان پہنچا رہے ہیں. میرے پیارے، ایسے لوگ بعض بزرگوں کا نام لے لے کر طرح طرح کی باتیں کرنے والے
لوگوں کو دین کے عملی زندگی سے دور کر کے صرف چیزوں اور بھول بھلائیوں میں طریقت کے نام پر گھمانے والے وہ بھی دین و سنیت کے دشمن ہیں، دین کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے گروہ یہ طبقے ہیں، یہ گروپ ہے، اور ان سارے گروپ کے اندر فرقے کی شکل میں جو اسلام کو ہر سطح پہ نقصان پہنچا رہے ہیں وہ وہابی ہیں، وہ وہابی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور یاد رکھو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو اصل میں سیدھے سیدھے آپ دیکھیں گے تو دو باتیں منظر پر آئیں گی۔ جیسے دنیا میں یہودی اپنے سوا کسی کو جینے کا حق نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی منتخب قوم ہم ہیں، باقی سارے لوگ یہاں ہمارے لیے نوکر چاکر خادم اور غلام کے طور پہ پیدا ہوئے ہیں۔ صرف یہودی منتخب قوم مانتے ہیں اپنے آپ کو، دنیا کے سارے لوگوں کو اپنے لیے یوٹیلائز کے لیے ٹولز و سامان کے طور پہ مانتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں میں یہ وہابی صرف اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، باقی سب کے جان و مال کو حقیر جانتے ہیں۔ دراصل یہ یہودیت کی پیداوار ہے۔ توجہ رکھیں گے میرے پیارے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی بھی طبقہ اور جماعت ہوتی ہے، اس کے نیچے جتنے افراد ہوتے ہیں انہیں حقیقت پتہ نہیں ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا پڑھے لکھے لوگ یہ جان چکے ہیں کہ یہ ISI یہ داعش کا فتنہ یہ کوئی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ صحیح اسلام والے نہیں ہیں جو لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں بکریوں کی طرح، پوری دنیا جان چکی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں شامل ہونے والے جذباتی نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا مین سرغنہ کہاں سے ڈیل ہو رہا ہے، کہاں سے یوز ہو رہا ہے، اس کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے، اسے کس نے استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی ہر طبقے کے اندر ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہابیوں اور اہل حدیث کے تمام طبقے کے تمام افراد کو یہ حقیقت نہیں سمجھ میں آئے گی، وہ نہیں مانیں گے، انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب گہرائی میں جا کر قائدین پہ نظر ڈالو گے، بانیوں پہ نظر ڈالو گے تو یہ یہودیت کا ڈالا ہوا فتنہ ہے۔ ایک طرف یہودیت کا فتنہ اور دوسری طرف ایک جملہ سن لو، یہ دجالوں کی مجلس استقبالیہ ہے، یہ دجال کی مجلس استقبالیہ کا نام وہابی ہے۔ مجلس استقبالیہ آپ اپنے لفظوں میں سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آپ وہ سوچیں، میرے نبی نے فرمایا ہے نا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ ارے وہ باتیں میرے نبی نے بتائی ہیں جو سب سنت سے ثابت ہیں، سنت سے ثابت ہیں۔ کپڑے اونچے پہنیں گے، سر گھٹائیں گے۔ ارے حضرت علی کثرت سے سر مڑایا کرتے تھے، رسول پاک کا اظہار بھی اوپر ہوتا تھا۔ یہ سب کریں گے، یہ سارے اوصاف بتائے ہیں کہ ایسی قوم پیدا ہوگی جو یہ کرے گی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، نماز خوب پڑھے گی، روزہ خوب رکھے گی، تلاوت خوب کرے گی، تم اپنے نماز روزے کو کمتر سمجھو گے۔ یہ سب آپ سن چکے ہیں میرے پیارے، لیکن کام عمل ایسا بتایا ہے جس کے لیے انہیں ہیلا بہانہ ٹیکا بھی موجود ہے کہ ہم سر اس لیے مڑاتے ہیں کہ رسول پاک سر مڑاتے تھے، حضرت علی بھی کثرت سے سر مڑاتے تھے۔ یہی جواب دیتے ہیں، میرے نبی نے بتا دیا کہ علی میرے زمانے میں سر مڑاتے ہیں، آنے والے زمانے میں جو سر مڑائیں گے وہ علی والے نہیں ہوں گے، آنے والے زمانے میں جو مڑائیں گے یہ کثرت سے مڑانے والے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں سنیے، میرے آقا نے فرمایا ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تفصیل علماء سے سن لیجیے اور سنتے رہتے ہیں۔ اخیر میں فرمایا اس کا آخری حصہ دجال سے مل جائے، ہے یا نہیں بولو؟ آخری حصہ سنا ہے یا نہیں؟ جن لوگوں نے سنا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں کہ آخری حصہ ایسی جماعت ہوگی اور اس کے اوصاف، اس کی نشانیاں بتائیں، اور اخیر میں میرے آقا نے فرمایا اس کا آخری دجال سے مل جائے گا۔ بتایا یا نہیں بتایا؟ بتایا نا۔ اب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ دجال سے ملنے والا جو گروپ ہوگا، جو آخری حصہ ہوگا، وہ آخری گروپ جو دجال سے مل جائے گا، یہ میرے آقا نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے، مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے؟ نہیں، مسلمان کہلانے والی جماعت کا آخری حصہ دجال سے مل جائے گا۔
ذرا توجہ چاہوں گا میرے پیارے، میں اپنی بات ختم کروں گا، دجال سے مل جائے گا۔ اچھا میرے پیارے ذرا سوچ کے بتاؤ کہ سنی اہل سنت و جماعت جس کا تسلسل 1300-1400 سال سے نبی کے زمانے سے تسلسل قائم ہے، تسلسل قائم ہے، اس بات کو سمجھیے میں کیا بول رہا ہوں، تسلسل قائم ہے، ان کا تسلسل قائم نہیں ہے۔ کیا آپ واٹس ایپ پہ پڑھتے ہوں گے، فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے، جہاں یہ پھنستے ہیں کسی بڑے عالم، ان کے کہلانے والے عالم کا حوالہ دیجئے تو کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، اس کا حوالہ دیجئے ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث مانتے ہیں۔ دیکھیے جملہ ظاہر میں بڑا اچھا دکھ رہا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، اس دور کے عالم کو نہیں مانتے ہیں، پیچھے 100 سال نہیں مانتے ہیں، اس سے 100 سال نہیں مانتے ہیں، ہم قرآن و حدیث مانتے ہیں۔ پتا چلا ان کا نسب نامہ رسول پاک تک دینی نسب نامہ متصل نہیں ہے، یہ آج پیدا ہوئے ہیں، یہ آج کا طبقہ ہے۔ ہم وہ ہیں کہ آپ اگر پہلی صدی سے لے کر 12ویں 13ویں صدی تک کے علماء کا حوالہ دیں تو ہم اسے بھی مستند مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان علماء سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس کا نسب ہوگا وہ اپنے باپ دادا کی بات مانتا ہے، جس کا نسب وہ شجرہ نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے کسی کی بات۔ آج ہی جہاں پھنسے میں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میرے پیارے میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہوگا جو دجال سے مل جائے گا، سنا ہے۔ ذرا میں ایک بات پہ توجہ دلا دوں، اہل سنت و جماعت کہلانے والے سب سے جاہل آدمی کو آپ پکڑ لیجیے، بالکل ان پڑھ آدمی کو، جو مزدوری کر رہا ہو، رکشہ چلا رہا ہو، ٹھیلا چلا رہا ہو، ایسے کسی سنی کو پکڑ لیجئے، سنی کو پکڑ لیجئے اور پوچھئے کہ اللہ پاک کیسا ہے، پوچھئے اللہ کیسا ہے، خدا کیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک جاہل سنی بھی جانتا ہے کہ جو اللہ ہے وہ بتا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔ اس سے پوچھئے کیا اللہ کے ہاتھ پیر ہیں، تو ایک جاہل رکشے والا بھی کہے گا نہیں، جو خدا ہے اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، اس کے پیر نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے آنکھ نہیں، اس کا چہرہ نہیں ہے، جسم والا ہے نہیں، اللہ کہیں بیٹھا ہے کہے گا نہیں۔ ایک جاہل سے پوچھ لیجئے۔ میں توجہ چاہوں گا میرے پیارے، مسلمانوں میں دجال کے ساتھ کون سا طبقہ ہوگا؟ کیا وہ طبقہ ہو سکتا ہے جو جانتا ہے کہ میرے خدا کو ہاتھ پیر نہیں ہے، یہ دجال چلتا ہوا آئے گا، کوئی جاہل سنی بھی اسے خدا نہیں مانے گا، ہاتھ پیر والا آئے گا اسے جاہل سنی بھی خدا نہیں مانے گا، ان پڑھ بھی نہیں مانے گا، خدا تو وہی مانے گا جو اپنے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ دجال کے 2 ہاتھ بھی ہے، خدا کے 2 ہاتھ بھی ہے، خدا کے 2 پیر بھی ہے، خدا پیر والا ہے، ہاتھ والا ہے۔ جو اپنے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ خدا اترتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، جو بتا رہے ہیں، آپ کامن سینس سے سوچ لیں کہ دجال کے ساتھ وہی جماعت خدا مان کر ساتھ ہو سکتی ہے جو اپنے لوگوں کو ہاتھ پیر والا خدا منوا رہی ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروپ پھر ایک فرقہ ہوگا، اس کا آخری حصہ دجال سے مل جائے گا، دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے کون سا فرقہ دجال کو خدا ماننے کے لائق ہو سکتا ہے، ماننے والا، ساتھ ہونے والا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا میرے پیارے کہ یہ دجال کی استقبالیہ کمیٹی ہے، یہ استقبالیہ گروپ ہے، جو دجال کے آنے کا دور شروع ہو رہا ہے تو ان کا عروج ہو رہا ہے، دور فتنوں کا آ رہا ہے اور یہ بڑھ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں فتنوں کے دور میں تو حق والے دب جاتے ہیں، حق کی آواز دب جاتی ہے، سمٹنے لگتی ہے، قیامت قریب آئے گی، اہل حق دبتے چلے جائیں گے، اور جس دور میں فتنوں کے دور میں جو بڑھ رہا ہو یہی اس کی دلیل ہے کہ وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ گمراہ ہے۔ آپ ذرا دیکھو، مدینہ شریف جاؤ،
میرے آقا نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اشارہ کر کے بتا دیا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے، مدینے میں آنا چاہے گا فرشتے روک دیں گے، رخ موڑ دیں گے، مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑی پہ دجال ٹھہرے گا، وہاں قیام کرے گا۔ 2004 تک میں نے دیکھا اس پہاڑ پہ پہاڑی ہی تھی، آج جا کے دنیا دیکھ لے کہ یہ حدیث کا نام لینے والے جو حدیث پڑھتے ہیں کثرت سے دیکھتے ہیں، اس نے وہاں وائٹ ہاؤس محل بنا دیا ہے۔ دجال کا گیس وہ اپنے کے انڈر گراؤنڈ دجال کی پوجا کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، اسے معلوم ہے دجال آئے گا تو مسلمانوں کا قتل عام کرے گا، جلدی آ جا، جلدی ظاہر ہو جا۔ وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ یہ فری میسن دنیا کی انڈر گراؤنڈ سب سے پاورفل تحریک ہے، اور سعودیہ کا ہر شہزادہ فری میسن کا غلام ہے۔ یہ اس بنیاد پر آرڈر دے کر پہ جالیوں نے پہاڑ پہ دجال کا محل بنوایا ہے۔ میرے پیارے، یہ حدیث کا نام لینے والے، یہ قرآن کا نام لینے والے، مجھے ان کی تفصیل کتنی بیان کروں، بات یہ کہنی ہے سنی نوجوانوں ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ سنو، ہمارے یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا کیس مضبوط ہے، وکیل زیادہ محنتی نہیں ہے، وکیل محنتی نہیں ہے، ہمارے لوگ محنت نہیں کرتے ہیں، اور جن کا کیس کمزور ہے ان کے وکیل چالاک ہوشیار ہیں، وکالت کر لے رہے ہیں۔ اٹھو سنیے، بتا دو کہ ہم جب تک وہابیت کا، یہ خواجہ کی زمین ہے، یہ غوث العالم مختوم باپ کی کا ملک ہے، یہ غریب نواز محبوب الہی کی کا ملک ہے، یہ ہمارے اولیاء کا ملک ہے، انہوں نے مسلمان بنایا ہے ہمیں، ہمارے باپ دادا کو مسلمان ایمان ان وہابیوں نے نہیں دیا ہے، ان بزرگوں کے قدموں سے ملا ہے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے ان وہابیوں کی جڑ اکھاڑ کے چھوڑیں گے۔ یہ تہیہ کرو اور ARC کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ ملاؤ، اور بھی کام ہے کرنے کے زمانے میں، لیکن اس کام کے لیے پہلے آگے بڑھو۔ سنو، آرام سے جی لینا، دوسروں کے حالات دیکھ کر صرف دنیا کے پیسوں پر اپنی زندگی کے تگ و دو کا فیصلہ کرنا، اپنی حرکتوں کا فیصلہ صرف دولت کی بنیاد پہ کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ سنو، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اٹھ کے عباس بے جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ۔